لیے اوقات مقرر کیے کہ جس نبی نے جو نماز پڑھی اس نماز کا بھی تم کو ثواب مل جائے۔ اس لیے فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، ظہر کے وقت ظہر، مغرب کے وقت مغرب اور عشاء کے وقت عشاء کو فرض قرار دیا گیا۔ اس میں یہی حکمت ہے پروردگار عالم کی کہ بندہ اپنی نماز پڑھے، اور اگر وہ فجر کی نماز پڑھے تو وہ ایسا معلوم ہو جیسا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے قبول ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو فجر کا وقت، فجر کا وقت اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ، جب ان سے خطا سرزد ہو گئی اور 40 یا 300 سال رونے کے بعد پروردگار عالم نے ان کے قصور کو معاف کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہ وقت تھا فجر کا۔ تو امت مسلمہ پر جو فجر کی نماز فرض ہوئی، یہ وقت اس لیے فرض ہوا کہ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کی تھی۔ اس لیے امت مسلمہ پر یہ فرض ہو گیا کہ فجر کے وقت تم بھی 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تجھ کو ثواب آدم علیہ السلام کے 300 یا 40 سال تک رونے کا بھی مل رہا ہے۔ اللہ کی یہ حکمت شامل ہے۔ دوسری نماز ہم پڑھتے ہیں ظہر۔ اللہ چاہتا فجر کے فوراً بعد ظہر کا وقت کر دیتا، لیکن نہیں۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت ہم پر کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے فرض کیا گیا کہ پیارے خلیل حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام جب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے فارغ ہوئے اور آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، آپ نہایت خوش ہوئے، نہایت مسرور ہوئے، اور خوشی کے عالم میں آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھی۔ وہ وقت کیا تھا؟ ظہر کا وقت۔ اس لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت پر اللہ کو بہت پیار ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا نبی پیارا، ان کے نبی پر بہت پیار، تو اس نبی کی امت پر بھی اللہ کو بہت پیار۔ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد جب ظہر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلتا ہے، تو وہ 4 رکعت نماز جو اس نے پڑھی اس کا ثواب تو اس کو ملا، ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کا ثواب بھی اس کے حصے میں آیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کو یہ ظہر کی نماز عطا کی۔ اب تیسری نماز آتی ہے عصر۔ اللہ چاہتا فوراً ظہر کے بعد عصر قرار دے دیتا، عصر کو فرض کر دیتا، لیکن نہیں۔ پروردگار عالم چاہتا تھا کہ ہر نبی جس نے جس وقت شکرانے کے طور پر کوئی نماز پڑھی ہے، ہم نے اس کو قبول فرمایا ہے، وہ نبی ہمارے یہاں مقبول تھا، اس کی نماز ہمارے یہاں مقبول ہے۔ ہم چاہتے ہیں اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو اس نماز میں سے بھی حصہ مل جائے۔ یہ نماز کس نے پڑھی ہے؟ یہ نماز 2 نبیوں نے پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ نماز پڑھی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہ نماز پڑھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، ناشتے دان کھانے کا ساتھ میں ہے۔ چلتے چلتے دل میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ اللہ یہ لوگ اتنے مرے پڑے ہیں اور اتنے مرتے جا رہے ہیں، تو ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی ہیں، لیکن دل میں خیال پیدا ہو گیا، دل میں تصور آیا، خیال آیا کہ اللہ تو ان کو کس طرح سے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فوراً ان کی روح قبض کرا دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، ان کا گدھے کی بھی روح قبض کر لی گئی، ان کا ناشتے دان نہیں رکھا ہوا جس میں کھانا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 8 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال تک عزیر علیہ السلام مردہ پڑے رہے۔ کتنے وقت؟ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مردہ پڑائے رکھا، اور 100 سال کے بعد ان کی روح ان کے جسم کے اندر واپس کی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کا گدھے کو انہوں نے دیکھا کہ پہلے اس کے پیر جڑے، پھر اس کا دھڑ جڑا، پھر وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ہنانے لگا، ناشتے دان کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کھانا چوں کا توں ہے، سڑا نہیں، پھسا نہیں، فوراً شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی۔ پروردگار تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تجھے تو کن کی بھی ضرورت نہیں، کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے تو نے رکھا، کون فیکون، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، تجھے کن کی بھی ضرورت نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو شکرانے کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد، کوئی نمازی، کوئی امتی جب عصر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اپنی نماز پر تو اس کو جو ثواب عطا ہونا تھا ہوا، کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال تک مردہ پڑے رہنے پر جو ان کو ثواب عطا ہوا، وہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی کے حصے میں آیا۔ دوسرے نبی بھی ہیں جنہوں نے یہ عصر کی نماز پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اے قوم کہہ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے نبی تسلیم کر لو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ قوم نہیں مان رہی، کافی جدوجہد کر رہے ہیں، قوم کو ہر طرح سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب قوم نہیں مانتی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے، میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اللہ نے وعدہ تو فرمایا تھا یونس علیہ السلام سے عذاب بھیجنے کا، لیکن دن کا، تاریخ کا، وقت کا تعین اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے قوم سے کہا 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اگر تم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا۔ بس جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جتنا بڑا کسی کا مرتبہ ہوتا ہے، اتنی اس کا امتحانات بھی دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناگوار لگ گئی، اپنی طرف سے کیوں بتایا، وقت کا تعین کیوں کیا؟ عذاب کا وعدہ بے شک ہے، عذاب میں نازل کروں گا، لیکن تم نے اپنی طرف سے وقت کا تعین کیوں کیا؟ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر شہر سے نکل گئے، بستی سے نکل گئے، جا کر دریا پر پہنچے، وہاں کشتی تیار تھی، کشتی میں سوار ہو۔ جب بیچ دریا کے کشتی پہنچی تو وہ ڈگمگانے لگی، کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ ملاحوں نے کہا بھائی وزن کم کرو، کشتی میں وزن زیادہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے متنفر ہو کر
بھاگا ہے، اپنے آقا سے فرار ہو کر آیا ہے، اس لیے اس غلام کو دریا میں ڈال دو تاکہ وزن بھی کم ہو جائے اور اس کی نحوست سے ہم لوگ بچ جائیں۔ اور ڈالا گیا۔ ویسے کس کو معلوم تھا کہ کون غلام بھاگا ہوا ہے؟ یونس علیہ السلام خود ہی کہنے لگے میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، میں مجرم ہوں، مجھ کو ڈال دو۔ کہا نہیں، تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، تجھے نہیں ڈالیں گے۔ کرا ڈالا، جسے پرچی ڈالنا کہتے ہیں نا، پراندازی کر، پرا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام پرا نکل آیا۔ پھر بھی وہ لوگ ڈالنے کو تیار، ان کو ڈالنے کو تیار نہ ہوئے کہ نہیں تجھے ہم نہیں ڈالیں گے، غلطی سے نام آ گیا تیرا۔ دوبارہ قرآن ڈالا گیا، اب بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب کی مرتبہ یونس علیہ السلام نے ان کی کوئی بات نہ سنی، خود ہی دریا میں کود گئے کہ میری وجہ سے تم لوگ ہلاک نہ ہو، میں خود ہی کودا جاتا ہوں۔ ادھر تو یونس علیہ السلام دریا کی نظر ہونے جا رہے ہیں، ادھر پروردگار عالم اپنے نبی سے محبت بھی فرما رہا ہے اور ایک مچھلی کو حکم دے رہا ہے، مچھلی فوراً جا، میرا نبی میرا پیغمبر تیرے پاس آ رہا ہے، جا اس کو اپنا نوالا بنا لے، اس کو اپنا لقمہ بنا لے۔ لیکن یہ لقمہ خوراک بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرا شکم، تیرا بدن، تیرا پیٹ اس کی قرار گاہ رہے گا، اس کو اپنے پیٹ میں آرام اور سکون سے رکھنا، اسے خوراک مت بنانا۔ مچھلی نے پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کی، فوراً جیسے ہی یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، مچھلی کے منہ میں داخل ہو گیا۔ مچھلی لے کر ان کو تحت الثرى میں پہنچی، پانی کی تہہ کے نیچے پہنچ گئی۔ کتنے دن گزرے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 8 دن نہیں، 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، پورے 40 دن۔ 40 دن یونس علیہ السلام شکم ماہی میں رہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے، اور 40 دن کے بعد انہوں نے کنکریوں میں سے آواز سنی۔ اللہ کا اشارہ تھا، اللہ کا اشارہ ہوا، انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا پڑھنا تھا کہ فوراً مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کنارے پر پہنچا۔ مچھلی کنارے پر آئی، یونس علیہ السلام کو اگلا۔ اب یونس علیہ السلام ایسے ہو رہے تھے جیسے نوزائیدہ بچہ، بالکل کھالیں چھوٹی ہوئی، بالکل جیسا مطلب پیدا ہوتا ہوا بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کی کھال بے جان ہوتی ہے، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام بالکل بے جان ہوئے۔ مکھیوں کا خطرہ تھا کہ مکھی بیٹھے گی کیڑا پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا اور ایک کدو کا پیڑ وہاں اگا دیا۔ کدو کے پتے کی تاثیر یہ ہے، اس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ کدو کے پتے پر مکھی نہیں بیٹھتی، کدو کی بیل اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا۔ ایک ہرنی کو متعین کیا کہ ان کو دودھ پلا، ہرنی آتی دودھ پلاتی، کدو کے پتوں کی سائے میں آپ رہے۔ جب آپ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اب حکم ہے جاؤ قوم کی طرف۔ ادھر قوم یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ڈری کیسے کہ عذاب آنا تھا، عذاب آیا، عذاب کا وعدہ جھوٹا نہیں تھا، عذاب آیا۔ ان لوگوں نے بستی کی طرف جب عذاب آتا دیکھا تو اپنے مویشیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو شہر سے باہر نکال کر لے گئے اور جنگل میں جا کر گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، سجدہ کرنے لگے، بار الہ تیرا نبی تو چلا گیا، ہم کس طرح سے دعا کریں، جیسے بھی ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے قبول فرما لے، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ تو اللہ نے فرمایا قوم یونس کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں جو عذاب آنے کے بعد جسے نجات مل گئی ہو۔ ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جن پر عذاب آ گیا تھا، ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے، ان کو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے
نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ قوم میں، وہ قوم کے پاس پہنچے تو قوم پہلے ہی با ایمان ہو چکی تھی، وہ جا کر اپنی نبوت کا جو کام تھے وہ کرنے لگے ان کے پاس۔ تو اس وقت جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی۔ وہ نماز کا کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز کا جو تم نے پڑھی اس کا ثواب تجھ کو ملا، لیکن ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا جو ان کو ثواب ملا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ تیرے نامہ اعمال کا پروردگار عالم بھی تھا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور نماز کے وقت ابھی 2 بچے ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس کی تکمیل کی جائے گی کیونکہ اس میں کافی وقت درکار ہے۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو 100 صلات کا پابند۔ دیکھو بھائی، نماز اگر نہیں پڑھو گے تو کسی نبی کی نماز میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ جب تم فجر کی نماز پڑھو گی نہیں تو آدم علیہ السلام کی نماز کا حصہ تم کو کیسے ملے گا؟ ظہر کی نماز نہیں پڑھو گے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ثواب تمہیں کیسا ملے گا؟ اور عصر کی نماز نہیں ادا کرو گے تو یونس اور عزیر علیہ السلام کی قربانیوں کا اور ان کی محنتوں کا، ان کی جفاکشیوں کا تم حصے دار کیسے بنو گے؟ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح نمازی بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ نے نماز کو پڑھنے کو نہیں کہا، اللہ نے جہاں بھی حکم فرمایا نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے نماز قائم کرنے والے بنو مسلمان، نماز پڑھنے والے نہ بنو، نماز قائم کرنے والے بنو۔ قائم کا مطلب یہ پابندی سے پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بال بچوں کو بھی تاکید کرو، اپنے پڑوسیوں کو بھی تاکید کرو۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا، نماز کو جاری کرنا، نماز کو ساری کرنا، نماز پر مداومت اختیار کرنے کا نام نماز کو قائم کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔